آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جب ہم میں سے نہیں ہے تو وہ میلاد ملائے یا جو مرضی کرے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، یا ہمیں اگر میلاد منانا ہے تو پھر کس طریقے سے منانا چاہیے، ہمارے کون کون سے وہ اخلاقی جرائم ہیں جو ہمیں پہلے ختم کرنا چاہیے، پھر ہمیں پاک صاف ہونا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، پھر ہمیں میلاد منانا چاہیے۔ اب اس میلاد میں سب سے پہلے دیکھیں جی، حاجی عبد الشکور کی چکن کی دکان ہے، اس نے لبیک یا رسول اللہ یا اہلم و سہلم مرحبا سیدی یا رسول اللہ، اس نے جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے۔ اس سے آپ گوشت لیتے ہیں تو وہ گوشت جو ہے آپ کا 900 گرام، 1 کلو کے بجائے 900 گرام ملتا ہے۔ تو پھر یہ بتائیں کہ حاجی صاحب جو شام کو لاکھوں روپے اکٹھے کر کے جا رہے ہیں، ان کی کمائی حلال ہے، جھنڈا اس نے لگایا ہے، دیگیں وہ پکوا رہے ہیں۔ جو بندہ اس سے گوشت لینے جا رہا ہے وہ بھی حاجی عبد الشکور ہے، اور اس نے کیا کیا ہے کہ دودھ کا کام کر رہا ہے، اور آج میلاد النبی والے دن بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اس نے 2 من دودھ میں 4 من جو ہے وہ پانی ملایا ہے، اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس نے وہ دودھ جو ہے وہ سپلائی کی ہے۔ تو میرا اختلاف یہ تھا کہ یہ جو گوشت لینے والا حاجی عبد الشکور نمبر 2 ہے، یہ کیا کر رہا ہے کہ یہ جس سے گوشت لے رہا ہے اس کی جیب میں جو پیسے وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، یعنی کہ حرام ہے۔ اور وہ جو حاجی عبد الشکور نمبر 1 بیٹھا ہوا جو گوشت دے رہا ہے اس حاجی صاحب کو، وہ بھی 1 کلو کے بجائے 850 یا 900 گرام دے رہا ہے، وہ بھی لاکھوں روپے شام کو کما لے گا۔ اس کی جیب میں بھی جو کمائی ہے وہ دنیا کی بدترین کمائی ہے، خنزیر سے بھی بدتر ہے، وہ حرام ہے۔ تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ ان 2 بندوں کو، میں نے صرف 2 جو کردار ہیں ان کی کہانی سنائی ہے، باقی آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھدار ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ان 2 بندوں کا میلاد ہو سکتا ہے تو پھر تو سب جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ میلاد کر سکتے ہیں۔ اگر ان 2 بندوں کا میلاد نہیں ہے تو پھر کسی کا بھی میلاد نہیں ہے۔ یہ میں بہت بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، چاہے وہ کوئی مل مالک ہے، چاہے وہ کوئی دوائیوں کی کمپنی کا مالک ہے، چاہے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں جو گورنمنٹ کے ہسپتال میں مریض صرف اس لیے چیک نہیں کرتے کہ مجھے پرائیویٹ کلینک پر فیس دے کر وہ بندہ چیک کروائے گا، چاہے وہ کوئی اسکول ٹیچر ہے، بھلے وہ گورنمنٹ اسکول کا ہو یا وہ کسی پرائیویٹ اسکول کا ہو، وہ بندہ اگر اپنی ایمانداری سے بچوں کو نہیں پڑھا رہا، اور یہ بات تو 100% گارنٹیڈ ہے کہ کوئی بھی ٹیچر اس وقت 100% بچوں کو نہیں پڑھا رہا، اگر وہ پڑھائے گا تو بچے در بدر نہ ہوں، بچے جو ہیں اکیڈمی مافیا کے ہتھے نہ چڑھیں، اور یہ والا جو ٹرینڈ بنا ہوا اکیڈمی کا کہ بچوں نے تعلیم اکیڈمی سے لینی ہے، فیسیں اس نے اسکول یا کالج میں بھرنی ہے، تو وہ ٹیچر جو ہے وہ بھی میلاد نہیں کر سکتا۔ وہ حاجی عبد الشکور صاحب جو کہ 1 کلو شہد سے 10 کلو شہد تیار کرتے ہیں گڑ شکر کی ملاوٹ کر کے، ان حاجی صاحب کا بھی بالکل میلاد نہیں ہے، کیونکہ حلال کی کمائی ہوگی تو میلاد ہوگا، نہیں تو بالکل نہیں ہوگا۔ یہاں پر میں اس حاجی صاحب کا بھی ذکر کرنا نہیں بولا کہ جس حاجی صاحب نے ماشاءاللہ 1.5 فٹ داڑھی رکھی ہے، 5-6 حج کیے ہیں، 10-12 عمرے کیے ہیں، سگی بہن کا حصہ دبا کر بیٹھا ہوا ہے اور خوب اپنا کاروبار کر رہے، بہن جو ہے وہ در بدر ہو رہی ہے، وہ کرایوں پہ رول رہی ہے، اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، مکان نہیں ہے، اور حاجی صاحب ماشاءاللہ تسبیح بھی ہے، 5 وقت نمازیں بھی پڑھتے، تو ان حاجی صاحب کا بھی اس وقت میلاد نہیں ہے جس وقت تک وہ اپنی بہن کو حصہ نہیں دیں گے۔ میں ان حاجی صاحب کا بھی ذکر کرنا نہیں بھولوں گا جو اپنی بیٹی کو جیتے جی اس کا حصہ نہیں دیتے، اور باقی جو جائیداد ہوتی ہے وہ ساری بیٹوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی ناانصافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان حاجی صاحب کا بھی میلاد نہیں ہے۔ اب یہاں پر بحث والی کون سی بات ہے؟ بحث والی بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں
سب سے پہلے جو اپنے دنیاوی معاملات ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے، اپنا لین دین ٹھیک کیا جائے، اپنا قول و فعل جو ہے اس کو درست کیا جائے، پھر میلاد کیا جائے۔ لیکن جو ان پڑھ آدمی ہے، جس کو عقل شعور کی کمی ہے، وہ کہتا ہے نہیں، ہم دودھ میں ملاوٹ بھی کریں گے، میلاد بھی کریں گے، ہم گوشت بھی کم دیں گے اور میلاد بھی کریں گے، ہم اسکول میں پڑھائیں گے بھی نہیں، تنخواہ بھی لیں گے اور میلاد بھی کریں گے۔ آپ بتائیں کہ میری اس میں کون سی بات جو وہ غلط ہے کہ جس پہ ایک ان پڑھ بندہ جو ہے وہ بار بار مجھے کہتا ہے کہ یہ بغض ہے، میلاد کا بغض ہے۔ مجھے میلاد سے بغض نہیں، میں تو میلاد والے کی بات کر رہا ہوں کہ میلاد والے کی جو باتیں ہیں ان پر کیوں نہیں عمل کرتے ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جب ہم میں سے نہیں ہے تو وہ میلاد ملائے یا جو مرضی کرے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ وہ جشن منائے، میلاد منائے، ڈھول گانے باجے، بازار سجائے، روڈ بلاک کرے، جھنڈے لگائے، جو مرضی کرتا رہے، وہ ہے ہی نہیں ہم میں سے۔ میرا تو ایمان ہے اس حدیث مبارکہ پر۔ اب آپ کمنٹس میں بتائیں گے کہ میں نے غلط کیا یا میں نے صحیح کیا۔ بہت شکریہ۔